वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें इस खबर के साथ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर से हल्फ लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए थे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वोटिंग के दौरान 36 अरकान ने फैसल मुमताज़ के हक़ में जबकि 2 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब हुए हैं। याद रहे कि चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफ़ा देने का पैगाम भिजवाया गया था, ताहम उन्होंने मुस्ताफ़ी होने के बजाय तहरीक का सामना करने का फैसला किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। तहरीक अदम एतमाद सरदार जावेद अयूब, चौधरी कासिम मजीद ने दीगर के हमराह पेश की थी। तहरीक अदम एतमाद में मुतबादिल कायदे ऐवान के तौर पर फैसल मुमताज़ राठौर का नाम पेश किया गया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोन पर राबता किया है और उन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुआशी तरक्की और खुशहाली, अमन व सलामती के लिए भी मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर को फ़ोन पर मुबारकबाद दी है। शर्जील इनाम मेमन ने फैसल मुमताज़ राठौर को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी ना सिर्फ पार्टी की कामयाबी है बल्कि ये कश्मीरी अवाम की हकीकी फतह भी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी के तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के एजेंडे को तरजीह दी है और पार्टी की क़यादत हमेशा कश्मीर के हुकूक और अवामी फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देती रही है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बीबी सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा कश्मीर के मसाइल और कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद को अपनी तरजीहात में रखा है। उनका मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की फतह कश्मीर की सियासी आज़ादी और अवामी तरजीहात के एहतराम का मजहर है। बानी पीटीआई के दौर में वोट चोरी किया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो कश्मीर की आज़ादी तहरीक की नुमाइंदगी करती थी। आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल करके समझा गया कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम हमेशा जिंदा रखा। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डालकर कठपुतली हुकूमत को इख्तियार दिया गया। बिलावल भुट्टो ने खिताब के दौरान कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर, खुद यहाँ आया और वोट मांगा। उन्होंने पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म मुंतखब करने पर कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 खारजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 5 दहशत गर्द हलाक हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दूसरी कार्रवाई डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में खुफिया मालूमात पर की गई, जिसमें फायरिंग के तबादले में 10 दहशत गर्द मारे गए। उन दहशत गर्दों में 4 अफगान निकले हैं, जबकि इनमें एक खारजी विंग कमांडर आलिम महसूद भी शामिल है। ISPR के मुताबिक इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशत गर्दी की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के ठिकानों की तलाश करके ऑपरेशन तेज़ कर दिया है।
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت نے خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا خاتمہ قومی اتفاق سے جاری رہے گا۔ انسداد دہشت گردی مہم پائیدار امن کے قیام کی قومی کاوشوں کا مظہر ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ انتہا پسندی کے خلاف قومی اتفاق میں خلل ڈالنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کلاچی، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور دتا خیل، ضلع شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف 2 مختلف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ان آپریشنز میں فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی کی اور کہا ہے کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا میں 15 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 15 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ 15 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہادر سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوم خیبر پختونخوا میں قیامی امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ملک دشمن 15 دہشت گردوں کا خاتمہ قومی کامیابی ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں 15 اور 16 نومبر کو 2 مختلف کارروائیوں میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد مارے گئے، جس میں دہشت گرد گروہ کے سرغنہ عالم محسود کی ہلاکت بھی شامل ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کارروائی میں مزید 5 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ صلاحیت کا شاندار مظاہرہ کیا ہے اور سندھ حکومت دہشت گردی کے عزم استحکام کے خلاف جاری مہم کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ لازمی ہے اور قوم اپنی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان کے محافظ ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری حد تک لڑیں گے۔ کریم آباد انڈر پاس جنوری میں بھی ٹریفک کے لیے نہیں کھل سکے گا۔ تعمیر کی راہ میں حائل سوئی سدرن گیس اور کے الیکٹرک کی لائنیں اور پول شفٹ نہ کیے جا سکے۔ سندھ گورنمنٹ کے اس میگا پروجیکٹ کو جنوری میں مکمل کرنے کی فائنل تاریخ دی گئی ہے، لیکن منصوبے کا کام سست روی کا شکار ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب خانزادہ۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کریم آباد میں انڈر بائی پاس میں۔ اس وقت جو حکومت سندھ کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے جنوری تک اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن وجوہات کی بنا پر یہ پروجیکٹ سست روی کا شکار ہے۔ انتظامیہ کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرک اور سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے جو کچھ لائنیں اور کچھ کھمبے لگائے جانے ہیں، جس وجہ سے پروجیکٹ تعطل کا شکار ہے، سست روی کا شکار ہے۔ اسی حوالے سے تاجروں کا کیا کہنا ہے، اہل محلے کا کیا کہنا ہے، وہ اس پروجیکٹ کو لے کے ان کے کیا خیالات ہیں، آئیے آپ کی بات کراتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں پارکنگ کے لیے اتنی مشکل ہو رہی ہے کہ ہم اپنی فوٹو کاپی کے لیے اتنی دور دور سے پیدل چل کر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر پارکنگ نہیں ہے اور اس وجہ سے ہماری اتنی جو ہے زیادہ خواری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو ہے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اور پنجاب میں جو ہے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ساری جلدی 75 دن میں انڈر بائی پاس بن جاتے ہیں، اور یہاں پر سالوں ہو گئے لیکن ابھی جو ہے 50% بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ہر دفعہ آتے ہیں، میئر صاحب آتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں، سب جو ہے دورہ کر کے فوٹو سیشن کرا کے چلے آتے ہیں، کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ 2.5 سال ہو گئے اس کو بنتے ہوئے، ابھی تک آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ یہی کہنا چاہوں گا ادھر جلد سے جلد اس کو بنایا جائے۔ آپ دیکھیں پورا کاروبار ادھر ختم ہوا ہوا ہے، اس کی وجہ سے غریبوں کی یقین کریں بہت پرابلم ہے۔
اعلیٰ کام سے گزارش ہے اس کو جلد سے جلد تیار کیجیے. آرام سے ٹھنڈ سے کام ہو رہا ہے یار, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, جو کوئی کیسے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا. جلد سے جلد اس کو بنایا جائے. بالکل تباہ کر دیا ان لوگوں نے لوگوں کو, نہ کوئی مرنے کا نہ جینے کا. کتنی دکانیں تباہ ہو گئی ہیں یہاں پر, کتنے ہی لوگ چلے گئے ہیں. کل بھی کوئی گر کے وہاں مرا ہے انڈر بائی پاس میں. کاروبار بالکل ختم کر دیا ان لوگوں نے, بالکل بھی کاروبار نہیں ہے ادھر. جی آپ نے سنا دیکھا کہ یہاں پہ تاجر برادری کس طریقے سے پریشان ہے, اور جو علاقہ مکین ہے وہ حکومت کو شدید دعائیاں دیتے ہوئے نظر آ. ان کا یہی مطالبہ تھا حکومت سندھ کی چاہیے کہ یہ پروجیکٹ جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں, تاکہ عوام اس وقت جو شدید کرب میں مبتلا ان کو اس سے نجات دلائی جا سکے. ابھی ہماری شہریوں سے بھی بات ہوئی, انہوں نے یہی بتایا کہ کل رات بھی ایک حادثہ ہوا جس میں ایک شہری کی ہلاکت کا واقعہ سامنے آیا ہے. تو حکومت کو چاہیے ترجیح ہنگامی بنیاد پہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں, تاکہ ایسے واقعات روکنے میں حکومت کی جو جانب سے ایک اچھا اقدام لیا جا رہا ہے کہ ایک میجر پروجیکٹ کے طور پہ یہ کریم آباد انڈر پیس کا شمار ہو رہا ہے, تاکہ اس پروجیکٹ کی بحالی کا کام جلد سے جلد شروع ہو سکے, تاکہ یہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے. جی شکریہ ثاقب. آگے بڑھتے ہیں. بلٹن میں دیگر خبروں کو شامل کرتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے SCO کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر روس کے وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی. اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے کی خوشحالی ہمارا مشترکہ ہدف ہے, اور SCO نے خطے میں معاشی ترقی اور تعاون کی مضبوط بنیاد رکھی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ رکن ممالک کے درمیان منظم اور مربوط روابط ہے, جن کے استحکام سے خطے میں امن و ترقی کو فروغ ملے گا. نائب وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان SCO کے طریقہ کار میں بہتری اور تنظیمی ڈھانچے کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب کے خلاف جرائم کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے. بچوں کے جنسی استحصال, بدسلوکی اور تشدد کی روک تھام اور بحالی کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بچوں کے ساتھ جنسی استحصال, بدسلوکی اور تشدد صرف جرم نہیں, انسانیت کے خلاف بغاوت ہے. بچے میری ریڈ لائن ہیں, سب مجھے پیارے ہیں, سب کی حفاظت ہمارا فرض ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں کے خلاف جرائم میں ملوث لوگ سماج کے ناسور ہیں اور پنجاب سے جڑ سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے. صوبے میں بچوں کی تحفظ دینے کے لیے پاکستان کا پہلا ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی قائم کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مستحکم گورننس کو ملا کر بچوں اور شہریوں کی حفاظت کا ایک محفوظ نظام بنا دیا گیا ہے. پنجاب کا ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی ہزاروں بچھڑے ہوئے بچوں اور بزرگوں کو ان کی فیملی سے ملا چکا ہے. مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں کسی بچے کے لاپتہ ہونے کی صورت میں ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی کے ذریعے فوری رابطہ کریں. کراچی کے علاقے کالا پل کے قریب پکنک پر جانے والے اسکول کے بچوں کی بس خوفناک حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گئی. تیز رفتاری اور ڈرائیور کی سنگین غفلت نے بڑی سانحے کو جنم دینے کی کوشش کی, مگر خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان پیش نہیں آیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات ذیشان ملک کی اس رپورٹ میں دیکھیے. کالا پل سگنل کے قریب اس وقت ہلچل مچ گئی جب اسکول کے بچوں اور ٹیچر سے بری بس ڈرائیور کی غفلت کے باعث بے قابو ہو گئی. بس میں 40 سے زائد بچے, بچیاں, ٹیچرز اور اسکول کی پرنسپل بھی موجود تھیں. تفتیشی حکام کے مطابق حادثے سے چند لمحے قبل ڈرائیور نے تیز رفتاری کے باعث ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری, جس کے بعد وہ بس کو بھگانے کی کوشش کرتا رہا اور یوں بس بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی. حادثے کے فوراً بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا, جبکہ ننھے بچے خوف کی حالت میں بس کے اندر موجود تھے. اسکول انتظامیہ کے مطابق بچے پکنک کے لیے کراچی چڑیا گھر جا رہے تھے. تاہم ڈرائیور کی غفلت نے خوشگوار دن کو خوفناک لمحوں میں بدل دیا. ٹریفک پولیس کے مطابق خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا. تمام بچے محفوظ ہیں. پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں. ڈرائیور کی تلاش جاری ہے, جبکہ گاڑی مالک کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے. بالکل اللہ کا کرم ہے, کوئی زخمی نہیں ہے اس میں. بالکل بچے سب محفوظ ہیں. اس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں, اسکول کے بچے تھے. یہ آ رہا تھا پورنگی روڈ پہ, صدر کی طرف جا رہا تھا. تو جیسے آگے آیا ہے اپنا کالا پل سے کراس کیا, ایک گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل والا تھا. ان کی دونوں کی آپس میں کو اس نے موٹر سائیکل کو ٹچ کیا ہے, کیا کیا ہے, دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے, غصے میں تھا. اس نے اسی جذبات میں آ کے ایک لمحے کی غفلت اور 40 جانیں خطرے میں. آخر کب آئے گا کراچی کے ٹریفک میں ڈسپلن؟ یہ سوال آج پھر زندہ ہو گیا ہے. کیمرہ مین محمد قاسم کے ساتھ ذیشان ملک, NTN نیوز, کراچی.
आगे बढ़ते हैं। अब खबर है खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने पीसीबी से राहें जुदा कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक अजहर अली ने अपना इस्तीफ़ा पीसीबी हुकाम को भिजवा दिया है। अजहर अली पीसीबी की बाज़ पॉलिसियों से नाखुश थे, जिसकी बिना पर अब उन्होंने मज़ीद जिम्मेदारियां निभाने से मुआज़रत कर ली है। पीसीबी की जानिब से अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि अजहर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सिलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कराची में मौसम तब्दील हो रहा है और आइंदा दिनों में दर्जा हरारत मज़ीद कम होने का इम्कान है। आज दिन के वक्त मौसम खुश रहा, जबकि रात को ठंड महसूस होगी। सुबह के वक्त हल्की ठंड भी महसूस की गई थी। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हुरैन अरशद से। जी हुरैन। जी बिल्कुल, कराची में जो है वो मौसम तब्दील होने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में कमी मुतवक्का है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के इम्कान हैं। कराची में मौसम जो है वो सुबह और रात के औकात में जो है वो सर्द हो जाता है, जबकि दोपहर के वक्त गर्मी महसूस की जाती है और मौसम जो है वो खुश्क हो जाता है। अगर दर्जे हरारत की बात की जाए तो सुबह के औकात में जो है वो दर्जे हरारत 29% तक रिकॉर्ड किया गया था, मगर अब दोपहर के वक्त जो है दर्जे हरारत 31% तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। रात के वक्त जो है यही दर्जे हरारत कम होकर 24 से 25% के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जिससे मौसम निस्बतन मुतदल हो जाएगा। तभी माहिरीन के मुताबिक नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में इजाफा हो रहा है, तो जो शहरी हैं वो एहतियात करें। जी शुक्रिया हुरैन। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।